الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الکرام، قابل قدر، عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کل کے اس پرفتن دور میں ہم مسلمان صرف نام کے رہ چکے ہیں، کام کے نہیں ہیں. اور اللہ رب العزت کو جو مسلمان مومن پسند ہے وہ نام والا نہیں، کام والا پسند ہے. مشہور زمانہ سورۃ العصر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. حالانکہ اللہ رب العزت کو اپنی بات فرمانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ بات باور کروانے کے لیے کہ میرے بندوں جو میں بات کرنے لگا ہوں نا بڑی وزنی بات ہے. جو میں بات کرنے لگا ہوں نا یہ تمہارے بڑے فائدے کی ہے. یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اس پر جب تم عمل کرو گے تو اس کے ثمرات تم دیکھو گے، کہ اس کے اثرات تم اپنی زندگی میں دیکھو گے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. پھر کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر. پھر آگے تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ بے شک پکی بات ہے، پختہ بات ہے، یقینی بات ہے کہ انسان کس میں ہے؟ خسارے میں. ان الانسان لفی خسر.
بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن ہر انسان خسارے میں نہیں ہے۔ کون سا انسان خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین، وہ لوگ جو آمنو کیا لائے؟ ایمان لائے، اور صرف ایمان نہ لائے، وعملوا الصالحات، اور کیا کی؟ نیک اعمال۔ اب ہم جس دور میں جی رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے اس پرفتن دور میں جو مسلمان ہے اس کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ نیکی کا ہے، بدی کا ہے، اچھا ہے، برا ہے، فرمانبرداری والا ہے، نافرمانی والا ہے، سنت رسول کے مطابق ہے یا سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، وہ چل رہا ہے، عمل کرتے چلا جا رہا ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا ناراض ہوگا، میرا رب خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا، میرا اللہ مجھے اس عمل سے جنت دے گا یا جہنم میں داخل کرے گا، میرا رسول قیامت والے دن مجھے پہچانے گا یا نہیں پہچانے گا، اپنے دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام پلائے گا نہیں پلائے گا، کوئی لینا دینا نہیں ہے بندے کو۔ آج کا مسلمان عمل کرتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ جو بھی مسلمان عمل کرتا ہے کرامن کاتبین، جو لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، چاہے زبان سے کوئی لفظ ادا کیا جائے اسے بھی لکھا جا رہا ہے، اپنے اعضاء و جوارح سے کوئی عمل جو ہے وہ انجام دیا جائے اس کو بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ قیامت والے دن جب بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو بندہ دیکھ کر کہے گا ہائے کیسی کتاب ہے، اس نے تو کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑا، کسی بڑی سے بڑی بات کو بھی نہیں چھوڑا، ہر ایک چیز کو اس کے اندر کیا کر دیا گیا؟ درج کر دیا۔ لیکن آج کل کا جو مسلمان ہے، میں اور آپ، ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ اعمال کا سوچتے نہیں ہیں کہ یہ حسنہ ہے یا سیئہ ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں، بس کر گزرتے ہیں۔ اور جو چنیدہ لوگ ہیں جن کو اس بات کی تھوڑی سی فکر ہے کہ بھئی اعمال وہ کرنے چاہیے جو اچھے ہیں، اعمال وہ کرنے چاہیے جو خدا تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوں، اعمال وہ کرنے چاہیے جو سنت رسول کے مطابق ہوں، لیکن وہ بھی ان اعمال کی طرف دوڑتے ہیں جو ظاہری اعتبار سے بڑے بڑے اعمال ہیں۔ جی نماز پڑھیے ٹھیک ہے، جی روزہ رکھیے ٹھیک ہے، جی زکوٰۃ دیجیے ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں معمولی نیکیاں جو ہمارے ہاں معمولی ہیں، جو ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی ہیں، ہم ان کی طرف نظر ہی نہیں کرتے، ہم ان کو کسی خاتے میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ اور بس اوقات یوں بھی ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا فرد کہہ دے کہ یار یہ بھی نیکی، کہتا چھوڑو یار اس میں کیا رکھا ہے۔ جیسے آج کا مسلمان سنت کو سنت سمجھتے ہوئے چھوڑ رہا ہے، اسی وجہ سے آج کا مسلمان تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ صحابہ کرام سنت کو سنت جان کر اس پر عمل کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی حضور کی سنت کے ساتھ اس قدر محبت کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا نوازا کہ انہیں سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج کا مسلمان جب اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام کیجئے، کہتا ہے مولوی صاحب فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ اگر فرض ہے واجب ہے تو میں مجبور ہوں کر لیتا ہوں، لیکن اگر سنت نفل مستحب ہے تو چھوڑو یار، کرو نہ کرو برابر بات ہے، اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جی نیکی کا کام ذرہ برابر بھی ہو کیتا وہ بھی قیامت والے دن اپنے سامنے پالو گے، اگر کوئی برائی کا کام ذرہ برابر بھی کیا وہ بھی قیامت والے دن تمہارے سامنے لا دیا جائے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ جو نیکی کرنے والے ہیں میں رب ان نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ نیکی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جس قدر نیکی ہوگی اور اس میں جتنا اخلاص ہوگا اللہ رب العزت اس کا اتنا ہی بندے کو کیا عطا فرمائیں گے؟ اجر ثواب عطا فرمایا کہ اگر کوئی فرد احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا دیتا ہے، نیت درست نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ پکڑ کا باعث بنے گا۔ لیکن فرمایا اگر وہیں کوئی آدمی ایک دانہ کھجور کا دیتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر دیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر دیتا ہے، تو فرمایا اس کو اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ احد پہاڑ کے برابر جو ہے اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہم نیکیاں کرتے نہیں ہیں، اور جب کرتے ہیں پھر اس میں فرق کرتے ہیں یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، چھوٹی ہے تو نہیں کرنی نہیں ہے، اگر بڑی ہے تو پھر ٹھیک ہے کر لیں۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے ترک مت کرنا، کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے ترک مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہو اور اللہ رب العزت کے ہاں اتنی خوشنودگی والی ہو، اتنی رضا والی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس ایک عمل سے تمہاری کیا کر دے؟ مغفرت کر دے۔ اور کبھی بھی کسی گناہ کو ادنا سمجھتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے، چھوٹا سمجھتے ہوئے کر نہ بیٹھنا، پتہ نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نزدیک جو چھوٹا سا برا عمل ہے اس کی وجہ سے تمہاری پکڑ کرے اور تمہیں جہنم میں ڈال دے۔ اور ان دونوں باتوں کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو یا بلی کو اپنے موزے کے اندر پانی ڈال کر پلایا، اللہ کو اس فاحشہ عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اللہ نے جنت میں داخل کیا۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ ظاہری اعتبار سے یہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چھوٹا ہے تو چھوڑ دو، بڑا ہے تو کر لو۔ اور اسی طرح احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو اللہ نے پکڑ لیا، اس کو جہنم کے اندر داخل فرما دیا، اس ایک عمل کی وجہ سے کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا اور وہ اس بلی کو کھانا پانی جو ہے وہ نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ کو اتنی یہ ادا ناپسند گزری کہ اللہ رب العزت نے اس کی پکڑ فرما لی، اسے جہنم میں داخل فرما دیا۔ تو اس لیے میرے محترم واجب الکرام، نیکیوں میں تمیز نہ کیا کرے کہ یہ چھوٹی ہے یا بڑی، نیکی نیکی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اللہ رب العزت سورۃ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى، جڑا بندہ بھی نیکی دا کام کرے، چاہے وہ بندہ ہو چاہے وہ بوڑھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیکی کا کام کرے گا شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ کیا ہو؟ مومن، اس کے دل میں ایمان ہو۔ ایمان کے بعد کوئی فرد بھی چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کے لیے حیات ہے، اس کے لیے زندگی ہے، اور زندگی کون سی؟ پاکیزہ زندگی۔ کون سی زندگی بھئی؟ پاکیزہ زندگی۔ فرمایا اس سے مراد جنت کی زندگی۔ اللہ اعمال حسنہ کے بدلے میں بندے کو کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ بہت بڑے بزرگ تھے، بعد میں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سنن ابی داؤد جو ہے وہ مشہور کی صحاح ستہ میں سے کتاب ہے، ان کے بارے میں لکھا کہ فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کشتی میں سوار تھے، سفر کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کنارے پر ایک فرد بیٹھا ہوا ہے، اس نے چھینک آئی اس کو اور اس نے کہا الحمدللہ۔ تو حضرت کہنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب تمہارا مسلمان بھائی چھینک مارے تو اس کا کیا کرو؟ جواب دو۔ الحمدللہ کا کیا؟ یرحمک اللہ۔ میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ یار مجھ پر حق ہے کہ میں اس کی چھینک کا الحمدللہ کا جواب دوں۔
میں نے کیا کیا، میں نے ایک چھوٹی کشتی کو لیا، اس کا کرایہ دیا اور میں کنارے پر جا کر اس کو اس کی الحمدللہ کا جواب دے کر واپس آ گیا۔ اب فرمایا کہ کئی کتابوں کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ جب وہ مسافر جن کی چھین کا جواب دیا تھا، جب وہ رات کو سوئے، ان کو غیب سے آواز آئی کہ ابو داؤد کی اللہ رب العزت نے اس ایک عمل کی برکت کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی ہے کہ جو اس نے تیری الحمدللہ کا کیا دیا تھا، تجھے جواب دیا۔ تو میرے محترم والد الکرام، اللہ کے ہاں کوئی عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں عمل ہوتا ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، اس میں نیت ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہے یا مردود ہے۔ وہ اس چیز کے ساتھ ناپی نہیں جا سکتی کہ یہ کتنا بڑا عمل اس نے کیا۔ اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ اس بات سے طے کیا جائے گا کہ کتنے اخلاص کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ چھوٹی نیکی اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے گی بڑا عمل، بڑا اجر ملے گا۔ بڑی نیکی اگر کی جائے گی اخلاص کے ساتھ نہیں ہے، اجر چھوڑو، اس پر پکڑ ہو جائے گی۔ تو آج میں آپ احباب کے سامنے ہمارے اس معاشرے میں، یا میں کہوں کہ میری اور آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اور آپ اپنے اس معاشرے میں چند ایک ایسی نیکیاں جن کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ہم کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں، ان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کو صاف رکھے۔ خدا جانتا ہے ہم میں سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس بات کی فکر میں رہتا ہوں کہ میرا دل دوسرے مسلمان کے بھائی کے بارے میں پاک صاف رہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ میرے دل کے اندر فلاں میرے دوست کے بارے میں، فلاں میرے بھائی کے بارے میں، فلاں رشتہ دار کے بارے میں، فلاں کولیگ کے بارے میں کینہ آ چکا ہے، بغض آ چکا ہے، حسد آ چکا ہے، اس کے بارے میں میرے دل میں نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ مجھے اس نفرت کو، اس کینے کو، اس بغض کو، اس عناد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ آنے والا ہے جو جنتی ہے، ایک شخص آنے والا ہے جو کیا ہے، جنتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک انصار میں سے ایک صحابی رسول آئے، پھر دوسرے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے دوسرے دن بھی ارشاد فرمایا کہ بھئی ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پھر وہی صحابی رسول تھی جو کل آئے۔ تیسرے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مجلس میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھو گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد، اور وہ جنتی۔ جب تیسرے دن بھی دیکھا صحابہ کرام نے کہ وہی شخص ہے جو پہلے دن آیا، وہی شخص ہے جو دوسرے دن آیا، وہی شخص ہے جو آج تیسرے دن بھی آیا۔ فرمایا کہ مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بڑا جو ہے وہ اشتیاق ہوا، ان کو بڑا تجسس ہوا کہ یار کون سے اعمال ہیں جو یہ بندہ کر رہا ہے اور اس کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر سب کے سامنے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، جنتی۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر اس کو عطا فرما رہے ہیں، دنیا میں ہی اس کو جنتی ہونے کی کیا دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس چلے اور اس کی ترلے کیے، منتیں کی، سماجتیں کی، درخواستیں کی کہ یار میں تیرے ساتھ 3 راتیں تیرے پاس گزارنا چاہتا ہوں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون کون سا عمل کرتے ہو جو اللہ کے ہاں جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ پاک بات جو ہے وہ عمل ہے، بڑا صاف شفاف عمل ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی ان اعمال کو دیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزاروں۔ میں کہ 3 دن تک حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کے ساتھ راتیں گزاری، تو 3 دن کے بعد نراش ہو کر واپس جانے لگے، اور جاتے جاتے بتایا کہ یار میں نے تو حضور سے یہ سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرمایا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے، اور تینوں دن آ بھی آئے، تو میں آپ کے پاس 3 راتیں اس لیے گزار رہا تھا تاکہ میں آپ سے کوئی ایسا عمل دیکھوں جو ہم نہیں کرتے۔ آپ کو تو میں نے کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا،
تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی میں وہی عمل کرتا ہوں جو آپ نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا، لیکن ہاں ایک بات پکی ہے، ایک بات میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نہ کبھی کینہ رکھا ہے نہ کبھی حسد رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندے یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آج میں اور آپ اپنے دل کو صاف رکھنے کے بارے میں سوچتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں ایک بہت بڑا کیا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑا اس کا مقام و مرتبہ ہے، اگر وہ درست رہے گا تو سارا نظام درست رہے گا، اگر وہ خراب رہا تو سارا نظام خراب رہے گا۔ فرمایا کہ وہ دل ہے۔ اپنے دل کو صاف و شفاف رکھنا یہ ہر مسلمان کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کو تمہارے چہروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہارے مالوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ رب العزت کو اگر غرض ہے تمہارے دلوں کے ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کی طرف یوں جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آج مجھے اور آپ کو اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ آج ہمارے دلوں ہم معذرت کے ساتھ کروڑ دفعہ معذرت کے ساتھ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اگر میں قسم اٹھا لوں کہ ہم میں سے اکا دکا بندے ہوں گے وہ بھی حسن ظن کے ساتھ کہہ رہے ہیں جن کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کینہ حسد نہ ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے جو ہے وہ آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کینہ نہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں حسد نہیں۔ ہر بندہ کینہ اور حسد کا کیا ہے، شکار ہے۔ حسد کیا ہے کہ میں کسی کے پاس اللہ کی نعمت کو دیکھوں، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، خوبصورتی کی صورت میں ہو، گاڑی کی صورت میں ہو، بنگلے کی صورت میں ہو، میں دیکھ کر جل بن جاؤں اور میرے اندر سے یہ بات نکلے ہائے اس کو کیسے ملے، ستیہ ناس ہو، چھڑ جائے، بسم ہو جائے یہ چیز، میرے پاس آئے نہ آئے اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، میرے پاس آئے نہ آئے اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ بھئی مجھے اور آپ میں سے کس نے اختیار کیا ہے کہ بھئی اللہ کی عطا پر میں اور آپ ایسی جو ہے وہ اپنی خیالات کو بنائیں؟ یہ اللہ کی عطا ہے، کسی کو اللہ کم عطا فرمائے، کسی کو اللہ زیادہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، یہ اللہ کی حکمت کے مطابق۔ آج مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے اپنے دلوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، صاف کر، ان کے اندر کینہ نہ ہو، ان کے اندر بغض نہ ہو، ان کے اندر حسد نہ ہو۔ اور اسی طرح دوسری چیز فرمایا کہ ہمارے ہاں جس چیز کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ ہے سلام کرنا، ہمارے ہاں ویلیو ہی کوئی نہیں ہے کہ سلام کرنا بھی ایک عمل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ سلام کرنا شعائر اسلام میں سے ہے، سلام کرنے سے اسلام کی، مسلمان کی پہچان ہے۔ اسلام سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کے اندر سلام کا رواج نہیں تھا کہ کوئی کہتا تھا اللہ تم پر کیا کرے، سلام دے۔ یہ حضور نے آ کر یہ مجھے اور آپ کو یہ ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ کیا فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول آئے، آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم، حضور نے فرمایا 10 نیکیاں مل گئی۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے فرمایا 20 مل گئی۔ ایک اور شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے فرمایا 30 نیکیاں اس کو مل گئی۔ قیامت والے دن ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی لینے کے لیے بندہ در بدر پھرتا پھرے گا، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو، کوئی تیار نہیں ہو، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ کوئی سکا نہ کوئی پرایا، کوئی جو ہے وہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہی دنیا ہے،
یہی موقع ہے نیکیاں کمانے کا. اور فرمایا کہ سلام کرنا یہ سنت رسول ہے اور اس سلام کا جواب دینا یہ واجب عمل ہے. اور فرمایا کم از کم میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی سلام کرے تو یہ تمہارے اوپر حق ہے کہ جتنا وہ سلام کر رہا ہے اتنا تو جواب دو نا بھائی. جتنا وہ سلام کر رہا ہے اتنا تو جواب دو. فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر گئے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بڑی بڑی اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میں بھی آگے بڑھا. میں نے جب پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اپنی نگاہ ڈالی میرے دل سے ایک آواز آئی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے سب سے پہلے مدینہ کی سرزمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو پہلا خطاب سنا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام, سلام کو عام کرو. سب سے پہلا خطاب سلام کو کیا کرو, عام کرو. نمبر 1 پر. نمبر 2 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. نمبر 3 پر صلہ رحمی کرو, تعلقات کو جوڑو توڑو نہیں. نمبر 4 پر جب لوگ رات کو سوئے ہوں تم رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو. فرمایا جس کے اندر یہ 4 صفات آ گئیں آگے میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں کہیں گے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. میں اپنے آپ سے سوال کروں, آپ اپنے آپ سے سوال کریں یار ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ 4 چھوڑو, ایک بھی ہے. آج سلام کرنا تو دور کی بات ہے, آج ہمارے اندر اتنا تکبر آ چکا ہے کہ اگر کوئی بھول سے آپ کے ساتھ سلام کر بھی لیتا آپ اس کا جواب ہی نہیں دیتے, آپ کے ٹشن ہی ختم نہیں ہوتے. حالانکہ فرمایا کہ سلام کے اندر کیا کرنی چاہیے, پہل کرنی چاہیے. اور جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس کو کبر سے کیا فرما دیتے ہیں, بری فرما دیتے ہیں. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کب تک کہ جب تک وہ مومن نہ ہو جائے. کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے, اور کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والا نہ ہو. مومن ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرط بیان فرما رہے ہیں کہ مومن وہ کہلائے گا جو آپس میں کیا کرتا ہے, محبت کرتا ہے. اور پھر قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا محبت اس کو ہوگی جو آپس میں کیا کر دے, سلام کرے. جو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے گا اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان دونوں کے اندر کیا پیدا فرما دیں گے, محبت و مودت کو پیدا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کرو چاہے وہ شخص تمہیں جانتا ہو یا نہ جانتا. یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی قاری صاحب ہے تو سلام کرنی ہے, چودھری صاحب ہے تو سلام کرنی ہے, پروفیسر صاحب ہے تو سلام کرنی ہے, ایرا گہرا کوئی ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا. کوئی بیچارہ ریڈی والا ہے, کوئی بیچارہ مزدوری کرنے والا ہے, کوئی بیچارہ جو ہے وہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنے والا ہے, اس کو سلام نہیں کرنا. ہاں جس کے تمہارے اوپر احسانات ہوں یا جس کا تمہیں کوئی ڈر ہو یا آنے والے وقت میں جس کے ساتھ تمہارے مفاد جو ہے وہ بستہ ہو اس سے سلام کرنی ہے. جس کے ساتھ میرا اور آپ کا مفاد کوئی وابستہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی سلام کرنی ہے. حالانکہ سلام کرنا جو ہے وہ شاعر اسلام میں سے ہے. تو اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرو, اور اس قدر سلام کا حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم ایک درخت سے دوسرے درخت کے پاس آتے ہو, ایک دیوار سے ہو کر آتے ہو, تو دوبارہ جب آؤ تو دوبارہ سے اپنے مسلمان بھائی کو کیا کرو, سلام کرو. تو آج 2 باتیں اس جمعۃ المبارک کی مبارک نشست میں میں اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کروں, آپ اپنے آپ کے ساتھ, اور واقعی اگر ہم کریں گے تو اللہ ہمیں کامیاب کرے گا.
وہ کیا ہے؟ میں اور آپ آج ہی اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ بھئی ہم نمبر 1 پر اپنے دلوں کو اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کیا رکھتے ہیں؟ صاف رکھتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کے اندر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں نہ کینہ رکھیں گے، نہ بغض رکھیں گے، نہ کوئی دشمنی رکھیں گے کسی قسم کا۔ اور آج سے ہی مسجد میں بیٹھ کر اس بات کا اپنے آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ جب بھی کسی مسلمان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو سلام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اے اللہ کے بندو تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر جو ہے وہ 1 سجدہ ہے۔ ہر جوڑ پر کیا ہے؟ 1 سجدہ۔ صحابہ کرام نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ کے اعتبار سے 360 جو ہے وہ سجدے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے جی؟ یہ بھی سجدہ ہے۔ اور فرمایا کہ کسی مسلمان کو خطا پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سجدہ ہے۔ آج ہمارے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں، جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کو ملتا ہے اس وقت بھی، اور جب بڑا کسی اپنے سے بڑے کو ملتا ہے اس وقت بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر کیسا جھکاؤ ہوتا ہے، اور جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ملتا ہے پھر اس وقت اس کے اندر کتنا جو ہے وہ کبر ہوتا ہے یہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو فرعون سے کم نہیں سمجھتا۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے کہ بھئی ایک وہ فرعون تھا جس کے پاس سب کچھ تھا، سمجھ میں آتا ہے فرعون تھا۔ آج کے مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی فرعون بنا بیٹھا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے بلے پھر بھی کیا ہے؟ فرعون بنا بیٹھا۔ تو میرے محترم واجب الکرام، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ آج سے ہی یہ پختہ عہد کر لیں، کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی بھی کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے کر نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا